حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ وار ہم جو سن رہے ہیں، اس میں سے ہم نے سنا تھا کہ غزوہ بدر کی جو جنگ ہے وہ کیسے پیش آئی، اس سے متعلق کیا واقعات ہیں، یہ ساری تفصیلات ہم نے سنی۔ اب اس کے بعد میں سیرت کے حصے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کو بتانا چاہوں گا سن 3 ہجری کا واقعہ۔ ہجرت کے تیسرے سال کئی سارے واقعات، ان میں سب سے اہم واقعہ، سب سے بڑی جنگ جو اس سال ہوئی تھی سن 3 ہجری میں، ہجرت کے تیسرے سال میں، جس کا نام ہے غزوہ احد کی لڑائی۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 2-3 میل کے فاصلے پر کتابوں میں لکھا ہے احد نام کا ایک پہاڑ مکہ مکرمہ کے کفار بدر میں جو شکست کھائے گئے، ہار میں گئے تھے، ان کو بہت زیادہ غصہ تھا۔ کل بھی بتایا کہ کیسا ایک مرتبہ ابو سفیان نے 200 کا لشکر لا کر اپنے بھڑاس کو کیسا نکالنے کی کوشش کی گئی، تو ان لوگوں کے اندر وہ آگ جل رہی تھی، بدلے کی آگ، کیسا بھی کر کے مسلمانوں سے اس کا بدلہ لے کر رہنا ہو کے بڑے ضد میں تھے۔ چنانچہ اچھی تیاری کی۔ دشمن کبھی بھی غافل نہیں ہو جاتا۔ اسلام کو، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے جو دشمن رہتے نا، ہمیشہ پلاننگ میں رہتے ہیں، ان کی صبح، ان کا شام، ان کی طاقت، ان کے پیسے، سب اسلام کو ختم کرنے، مٹانے کے لیے وہ تو ہمیشہ بیدار رہتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی ویسا، اب بھی ویسے، لیکن فرق اتنا کہ اس وقت کے مسلمان بھی، حضور، صحابہ بیدار تھے، لیکن آج میں اور آپ ایک دم غافل ہیں۔ صحابہ مدینہ منورہ میں جو کرنا تھا، صحابہ، حضور، دیگر کئی سارے اہم کام تھے، اس میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضور علیہ السلام کے چچا، مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ابھی ہجرت کر کے مکے سے مدینے کو نہیں آئے تھے سن 3 ہجری میں۔ تو جب یہ تیاری دیکھے نا، یعنی ایک دم خونخوار انداز میں مارنا، توڑنا، کاٹ دینا، زمین سے مسلمان اسلام کا نام مٹا دینا، دھو کے رکھ دینا، ایسا خونخوار انداز سے جو یہ لوگ تیار ہو رہے ہیں نا، جس کی وجہ سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، دیکھو ہیں مکہ مکرمہ میں کافروں کے بیچ، یہ چیز آج ہمارے اندر ایک دم کم ہو گئی۔ کسی بھی ایک کمپنی میں، اسکول میں، کسی جگہ میں اپنوں کا کوئی نقصان ہوتا ہے، معلوم ہو کر بھی صرف عہدے کے لیے، پیسوں کے لیے، کسی اور چیز کے لیے قوم کا کام آنا، قوم کے لیے میں مدد کرنا بول کے وہ جذبہ نہیں، ختم۔ اللہ حفاظت کرے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہاں ان لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں، خبر بھیجتے ہیں مدینہ منورہ کو، حضور علیہ السلام کے پاس ایسے زبردست تیاری ہو گئی ہے، 3000 فوج، یعنی آرمی جو یہ ہے نا، لڑنے والے ملٹری کتنے، 3000، اور 3000 اونٹ بھی ان کے پاس، اونٹ بھی برابر سواری، کون بھی چلوانے کا سب نہیں، سب کے پاس سواری ہے۔ اس کے علاوہ 200 خرید گھوڑے، زرہیں، لوہے کی قمیص رکھتے، لوہے کی ٹوپی رکھتی، مارے تو سامنے والے دشمن مارے تو ان کو کیا بھی نقصان نہیں ہوگا، انہوں مارے تو سامنے والا پریشان، لیکن لوہے کی ٹوپی، لوہے کی زرہیں، ایسی زبردست تیاری ہو گئی ہے۔ چاروں طرف سے لوگوں کو جنگجو خونخوار انداز میں جو لڑنے والے رہتے ہیں نا، ایسے لڑاکو لوگوں کو تیار کر لیا گیا، ہائر کیا گیا، پیسے کے ذریعے سے باقاعدہ کئی سارے قبیلے والے ہیں، یہ سب نکل کر آنے والے ہیں۔ جو ہی خبر پہنچی حضور علیہ السلام کو، حضور نے 2 صحابہ کو طے کیا، کیوں؟ انٹیلیجنس، یعنی اندر کی خبر نکالنے کے لیے، اب مزید چیزوں کو معلوم کر کے آؤ، کیا تیاری ہے، کہاں تک آئے ہیں، نکل گئے کہ نہیں، کہاں پہنچے ہیں وہ لوگ، یہ سب تحقیق کر کے آؤ بول کے 2 کو بھیجے حضور۔ وہ 2 جلدی گئے، بہت ساری خبریں، ابھی میں جو آپ کو بولے نا، ایسی پوری تحقیقات کے ساتھ یہ مدینہ پہنچ گئے۔ آ کے بولے یا رسول اللہ، احد کی طرف وہ آ رہے ہیں، یعنی فلاں وقت میں احد کا جو میدان ہے نا، وہاں تک پہنچ جائیں گے بول کے برابر سب خبر پہنچا دی۔ حضور علیہ السلام سب سے پہلے کام کیا کیا معلوم؟ یہ ہر چیز میں ہمارے پاس کمی کیا بولنا، بستی کے چاروں طرف سے کیسا ہے ایریا، کیسا ہے علاقہ، غیروں کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا، وہ انسیت محبت والا ہے کیا، وہ لوگ ہمارے سے چڑھتے ہیں یا خوش ہیں،
کون سی فکر بھی نہیں، بستی کی فکر کرتے ہوئے، شہر کی حفاظت کرتے ہوئے فوراً ایک ٹیم تیار کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہرا داری کے لیے، یعنی بارڈر میں جا کے لوگ کھڑے ہو جانا، اندر سے کون بھی آ جانا نہیں، یہاں جو بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، ان کو کوئی رکھتے برابر بھی دھکا نہیں ہونا، کوئی تکلیف نہیں ہونا، ان کو یہ شہر امن کے ساتھ سکون کے ساتھ رہنا۔ تو حضور فوراً چاروں طرف کھڑا دیے بارڈر۔ اب حضور صحابہ کو لے کر بیٹھ گئے مشورہ کرنے کے لیے، اب بتاؤ کیا کرنا ہے ہم کو، کیسا بھی آ ہی گئے، اب لڑنا چلنا ہے اور کوئی صورت نہیں، لیکن یہ رائے جو بستی کے اندر ہمیں رہیں گے، انہوں آپ کو مارے تو لڑیں گے، ڈیفینس کریں گے، یا ہمیں خود بستی کے باہر چلے جائیں گے تاکہ بستی سیف ہو جائیں، ہماری لڑائی پوری بستی کے باہر ہو جاتی، مدینہ منورہ کے باہر۔ مشورہ بہت تفصیل ہے، میں اتنی تفصیل نہیں بیان کر سکتا ہوں، شارٹ میں کیا بھی کئی سارے صحابہ کی رائے تھی کہ اندر لڑیں گے، بہت سو کی رائے تھی باہر جا کر لڑیں گے، بعض منافقین بھی تھے، ان لوگوں کی بھی رائے کیا تھی، پیسہ تو بھی مسلمان گئے تو بس، تو جو دشمن آتے ہیں نا، یہ لوگوں کی اندر سے یعنی انڈر گراؤنڈ ان کا ساتھ تھا، یہ منافق یہ چاہتے تھے آپ کو یہاں حملہ کرے تو ہمیں اندر سے بھی، بستی کے اندر سے بھی دھوکہ دے ڈالیں گے، دغا کریں گے ہمیں، تب کیا ہو جائیں گے، مسلمان پورے کے پورے، مرد عورت بچے بوڑھے سب ختم ہو جائیں گے۔ بستی سے باہر نکل گئے تو ایسا نہیں معلوم، اس لیے اندر چھڑ کو لڑیں گے بول کے منافقین بھی رائے تھے، بعض مخلص صحابہ، سچے ایمان والے صحابہ، ان کی بھی بہت رائے تھی اندر رہ کر لڑیں گے۔ بات چلتی 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 لاسٹ میں حضور اندر گئے، اپنے حجرے کے اندر گئے، پورا جو فوجی لڑنے کے لیے میدان کو جانے کے لیے شہر چھوڑ کر باہر جانا رہے تو کیسا تیار ہوتا کہ ایسا تیار ہو کر آئے حضور باہر، یہ دیکھنا تھا۔ ایک انصاری صحابی بولے، جو مسلمان رائے دیے تھے نا، تمہیں حضور کے رائے کے خلاف کیسا رائے دیے، تمہیں جو اندر جھڑ کو لڑیں گے، اگر بولے نا دیکھو حضور چلنے کے لیے تیار نہیں، تمہیں کہیں کو ایسا رائے دیے، بہت سے صحابہ بچتا ہے، شرمندہ ہوئے ہو، ہمیں ایسی رائے دیکھو نہیں رکھنا تھا، کیونکہ بعض صحابہ اصرار بھی کرے، یا رسول اللہ ہم سٹی کے اندر چلیں گے، یہاں تک تو ہم نہ ہر چیز سامنے ہے، بدل میں گئے، پانی نہیں، کیا کیا ہوئی نہیں، کیا اندر چھڑ کو لڑیں گے ہمیں، تو وہ سب صحابہ شرمندہ ہوئے، ہمیں کہیں کو ایسی رائے دیکھی، معافی بھی پوچھے۔ خیر حضور بولے کہ ہر نبی کا ایک معمول، لڑنے کے واسطے بالکل نکل جانے کے بعد اب اس کے بعد زیرہ اتار کو بستی کے اندر بیٹھنا، کون سا نبی بھی ایسا کر کو نہیں۔ یہ بولے حضور اب نکل گئے، صبح کے وقت میں 1000 مجاہدین کے تعداد، مسلمانوں کی تعداد صرف 1000 لے کر نکلے، اچھا پکا معلوم ان کے پاس ایڈوانس سارے کے سارے ہتھیار، سواری، ساری چیزیں ہیں، یہاں کچھ بھی نہیں، پھر جو ہے لے کر نکل گئے 1000 مدینہ منورہ آؤٹ ڈور سٹی کے باہر چلے گئے۔ باہر جا کے ایک جگہ رکے، وہاں عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین، منافقین کا سردار، پکا منافق تھا نا، بار بار اس کا تذکرہ آیا، یہ شخص کیا بولے، میں یہ بولیا سو مدینے کے اندر چھت کو لڑیں گے کر کو، کہاں ہماری رائے میں ریسپیکٹ نہیں نا، عزت نہیں نا، میں نہیں آتا ساتھ میں، مجھے دل نہیں کرتا، بالکل اپنے قبیلے کے جو ساتھیاں ہیں نا 300 ساتھیوں کو لے کر ریٹرن نکل گیا، 600 آلریڈی 3000 سے لڑنے جاتے ہیں۔ اب یہ شخص یعنی جان بوجھ کر، یعنی اپنی میری رائے کے خلاف کرے گا تو سب کیا بھی نہیں، وہ جھوٹ اسے یہاں آ کر ابھی ذرا مسلمانوں کو کمزور کرنا، جو باقی ہے نا ان کے دل میں بھی کمزوری آ جانا، انہوں کی ہمت ہار جانا کر کو یہ ارادہ تھا، اسے بولیں گے سائیکالوجیکل وار کر، نفسیاتی حملہ کرنے کے واسطے، دل سے خیال، دماغ کمزور کر کو چھوڑ دینا، کیا جسم کے حساب سے طاقت حوصلہ ہے تو بھی ایسے باتیں سامنے لا کو چھوڑنا، پریشان ہو جانا۔ ادھر کافروں میں ایک بات بولنا مجھے، سائیکالوجی مان لی، وہ لوگ آئے 3000 آدمی، وہ بھی خونخوار، جنگجو، لڑاکو، 14 عورتیں، سیرت کی کتابوں میں ان کے نام لکھو گی، 14 عورتیں الگ الگ خاندان کے، جو بڑے بڑے، میں بولے نا آپ کو دار ارقام میں بیٹھ کے 14 کفار کے سردار مشورہ کریں حضور علیہ السلام کو قتل کر دینا بول، ان میں کے اکثر 11 تو جنگ بدر میں مارے گئے، سیلیکٹ کر کو بڑے بڑے خاندان کے جو مرد بنے، بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے نا، ان کے خاندان کی عورتوں کو بلوایا، 14 عورتوں کو، کئی کو معلوم وہ زمانے میں دیکھو کیا ہے، اللہ اکبر، انہوں جب کافر آئے نا، لڑتے لڑتے ذرا ڈھیلے، ذرا سستی پن دکھائے تو انہوں کوسنے کے واسطے، تانا مارنے کے واسطے، شرم نہیں کرے تم لوگوں کو، تمہارے فلاں فلاں کو لگا کیسا کاٹے، کیسا مار کو ڈالے، شرم نہیں کیا کر کو ابھی ذرا میری چلانا بولتے ہیں، ابھی ذرا غصہ چلانے کے واسطے، غیرت دلانے کے واسطے، سیرت کی عربی کی سیرت کی کتابیں ہیں، اس کے اندر بڑی تفصیل سے لکھا ہے، اس زمانے میں ایسا سب ہوتا تھا بول کے، کیا کیا طریقہ تھا، کیا کیا کرے وہ لوگ، اس کی وجہ سے کیسا مردوں کے اندر غیرت آتی، غصہ آ جاتا، اب اور ذرا زور سے لڑتے ہوئے، یہ بھی دیکھو سائیکالوجی سے 3000 کا لشکر ہے،
कई दिन हो जाते ना, कहाँ वो जज्बा कम हो जाता कि रखो ये 14 औरतों को रखो ग़ीरत दिलाने के वास्ते, उन लोगों के पास पैसा या हिम्मत तोड़े सका। रईसुल मुनाफिकीन 300 को देखो रिटर्न जाता है। अब हैं सो कितने निकले थे, 1000, अब 700। हुजूर आगे बढ़े और एक जगह का नाम लिख कर है, उस जगह जाकर क़याम करें, रुक कर हुजूर जायजा लेते हैं। फौज में जितने लोग आए ना जायजा लेते हैं। अजीब बात, ये 700 3000 के पास लड़ने के लिए कम, लेकिन फिर भी हुजूर यहाँ रुको क्या करते, कौन बीमार है उन्होंने जाओ मदीने को जाओ, कौन बड़ी उम्र के हैं उन्होंने भी आ गए हैं, जोश में आ गए हैं, जज्बे में आ गए, उन्होंने जाओ मदीने को रखो। कौन कौन छोटे छोटे बच्चे आ गए हैं शौक की वजह से, शौक बहुत जबरदस्त शौक, बच्चे आते नहीं का मस्जिद को आ जाते, तरावी का पूरा वक्त पढ़ते कि नहीं पढ़ते कि रन्ना को शौक से आते नहीं का, शौक से भी कई सारे आ गए हैं छोटे छोटे बच्चे। हुजूर बच्चों को देख देख को आउट, नहीं तुम्हें जाओ तुम्हें मदीने को जाओ, नहीं तुम्हें सुबह लड़ने के वास्ते आना नहीं, सबको निकालते हैं। वो अजीब वाक़या, हमारे ईमान को ताज़ा कर देने वाला वाक़या। छोटे छोटे बच्चे, हज़रत राफ़ी बिन खदीज रज़ी अल्लाह अन्हु, छोटे सहाबी, कम उम्र के, हमारे बच्चों के जैसा बच्चे। हुजूर लेकिन देख लगा ना, हाइट चेक करते हैं हुजूर, सब भी बड़े आदमी ऐसे क्या करते हैं, इन्हों क्या करते हैं, उंगली पाँव के उंगली के बल, अंगूठे के बल खड़े होकर अपने आप को बिल्कुल लंबा बताते हैं। मैं भी दराज खामत नहीं, मैं लंबा बड़ा आदमी नहीं है। हुजूर देख ले, नहीं नको चल हुजूर, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं तीर जबरदस्त मारूंगा, ऐसा देखो चेक करो वो करो बोल के ऐसा वैसा करके हुजूर को मनवा लिए। तफसील आपने बहुत इख्तिसार से बोलता हूँ मैं, मनवा लिए। अच्छा बोल के हुजूर यानी तुम्हें अंदर आ जाओ फौज में गए। ये बोलना था हजरत समूरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने एक छोटे बच्चे उनको आउट कर दे रहे हैं, हुजूर तुम्हें छोटे तुम्हें नको बोल। अब उन्होंने आ गए, हुजूर उनको एक देते ना, कई को क्या भी लड्डू बांटने का, मिठाई खाने के वास्ते नहीं, दावत के वास्ते क्या भी नहीं, अपनी जान चले जाएंगी, जंग को जाना है। 3000 खूनखार के पास, एडवांस टेक्नोलॉजी वालों के पास लड़ने जाना है, तो मालूम हो उनको, वो बच्चों को मालूम, जान देने के वास्ते क्या। अल्लाह अकबर। कैसे सहाबा की कुर्बानी है ना, हमेशा पूरी जिंदगी आप याद रखना, मेरी दरख्वास्त है, पूरी जिंदगी याद रखना। कौन सा भी बड़ा आलिम रंदे, मुफ्ती रंदे, दीनदार आदमी रंदे, तबलीग में काम करने वाले रंदे, कौन भी रंदे, सहाबी के बारे में, किसी भी सहाबी के बारे में रत्ती बराबर भी बुरा अगर अपनी जुबान से निकाल लिया, नंबर 1 दुश्मन इस्लाम का सहाबी के बारे में। ये सहाबी के बारे में कौन दिल के अंदर नहीं रखता कि अल्लाह रसूल के बारे में भी उसके दिल के अंदर बुरा है बोल के मत। ऐसे सहाबा हुजूर को मिले, ऐसे सहाबा की अल्लाह जगह जगह कुरान में अल्लाह तारीफ करते हैं। सहाबी हमारे ईमान के लिए मेयार, उनसे मोहब्बत है तो सही ईमान है तो मतलब, उनसे जरा क्या कभी नहीं वो ऐसा करे करके बोले तो हमारे दिल में ईमान नहीं है क्या कुछ मतलब। ऐसे सहाबा वो कुर्बानियाँ दी उसे। क्या बोलते हैं हजरत समूरा बिन जुंदुब को, हुजूर बोले नहीं उन्हें जरा लंबे दिखते, तुम्हें कैसा या रसूल अल्लाह, अरे ये क्या बोलना चाहते हैं, देखो हाइट देखो उनको ले लेने क्या, वाइट को देखो जो मंजे का बोले, वाइट को क्या मतलब, उनको भी मंजे भी पोटी रखो, लड़ाई रखो, कुश्ती, मैं जीत तो देखो, मैं नहीं जीते तो मुझे वापस दे दो, जीत गए तो मुझे ले लेना, कंडीशन। अच्छा क्या इतना जज्बा है ना, मानने से तैयार नहीं, कितना बोले तुम्हें, अच्छा करको हुजूर चलाए पोटी, क्या बोली गई हजरत समूरा को उन्होंने नीचे मट्टी में लगा दे, राफी हजरत समूरा जीत गए, क्या करना हुजूर मान लिया, अच्छा ठीक है आओ बोलो, उनको भी ले ली। ये ऐसा हमारे ईमान को ताज़ा कर देने वाला वाक़या। हमारे बच्चों की तरबियत हमें ऐसा करके रखेंगे क्या, दीन करके बोले तो दीन की चीज़ अल्लाह रसूल कुरान का तो आगे फौरन बढ़ पाने वाले, वैसा कर तो क्या आज मालूम नहीं सकता काफिल हमारे बच्चे नहीं सकते। खैर आगे बढ़े, अब जंग के मैदान में आ गए। मैदान में हुजूर जो भी कमांडर इन चीफ होते ना उन्हें तरतीब देते थे। अब सामने ऐसा समझो आपको, इधर सामने दुश्मन है पूरे के पूरे, इधर मुसलमानों की फौज, मुसलमानों की फेस टू फेस दुश्मन से लड़ना बोले तो पीठ के पीछे वो पहाड़ है, पहाड़ मुसलमानों की पीठ के पीछे है। अब परेशानी क्या, यहाँ सामने हमें लड़ने में पूरा फोकस रखने के टाइम में पीछे से बंदों के आपको मारे तो क्या करना। हुजूर मास्टर में जबरदस्त, हुजूर क्या किए, 50 तीर चलाने वाले माहिरीन, जबरदस्त निशाना रखने वाले माहिरीन को 50 को पहाड़ में जगह तय करके खड़ा को उनमें से एक को अमीर बना को हुजूर बाकायदा बोले, ताकीद करको बोले, देखो नीचे हम लोग मुसलमान हमें लड़ते हैं, हमें फतह हो गए तो भी, जीत गए तो भी ठीक, हार गए तो भी बराबर, अपनी अपनी जगह से तुम्हें हटना नहीं, हरगिज 50 को तय करके बोल दिए हुजूर, हरगिज हटना नहीं है, जीत गए तो भी क्या हो गए तो भी। अब लड़ाई शुरू हुई, उधर 3000 इधर 700 था, इसमें भी इधर चले गए, बच्चे बिल्कुल निकाल दिए, यहाँ पहाड़ में और कितना कम हो गए। लड़ाई चली, लंबी लड़ाई चली, इंसान की लड़ाई चली, ऐसी लड़ाई। लेकिन शुरू में मुसलमानों का पल्ला भारी हो गया, मुसलमान जीत लगाते हैं, गालिब आ गए।
काफिर दुम दबा के भागते हैं, इतने 3000 के रथ को भी दुम दबा के उधर भागते इधर भागते, तितर बितर होकर भागते हैं। मुसलमान जीत गए, मैदान खाली हो गया है काफिरों से, मैदान में नहीं थे काफिर। अब मुसलमान जो सहाबा है ना, काफिर क्या चीज छोड़ डाल को भागे कि वो सब एक जगह जमा करते हैं। लड़ाई खत्म हो गई, जंग खत्म हो गई, इधर कोई सिचुएशन था। अब जो चीजें इधर उधर 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 बिखर करनी, वो पूरे एक जगह जमा करेंगे, करको जमा कर रखी। बहुत देर से लड़े नहीं सका, खामोश खड़े हैं ना, वो सहाबा को परेशानी, कह रहे हमें लड़े ना, हमें खाली देख लगे ना। अब जब चीजें जमा करते इसमें कभी जाएंगे, हेल्प करेंगे, होगी ना लड़ाई छोड़ी। अभी क्या अमीर मना करते हैं, नहीं रखो। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु गालिबन मना करते, नहीं हुजूर क्या बोले, जीत गए तो भी बराबर, नहीं हटना कर कुछ ना बोले। कब तक हुजूर का नेक्स्ट आर्डर आता नहीं कि हमें नहीं हटना, नहीं तभी मालूम होता नहीं था। हुजूर बोले सो लड़ाई के टाइम के वास्ते, लड़ाई छोड़ के बाद अब क्या हमें यहाँ घर को क्या करने का, चलेंगे। उनको बहुत सारे साथियाँ नीचे उतर कर आ गए, उन्होंने भी चीज़ें जमा करने में लग गए सहाबा। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त मुसलमान नहीं होते थे, काफिरों की तरफ से वो लड़ने के वास्ते आए थे। उन्होंने जबरदस्त माहिर लड़ने में, तो बच्चों इधर भी भागे ना। इनके पास एक छोटी टीम है, वो देखो इन्होंने भाग लेते हैं, बहुत दूर इधर चले गए। इधर से उन्होंने देखते हैं वहां पहाड़ के ऊपर से जो थे तीरंदाज, उन सब उतर को आ जाते हैं। उन्होंने देखिए अरे जबरदस्त चांस है ना, मौका है ना। मुसलमानों के पीठ के पीछे से अचानक हमला करे तो पलटवार करना बोलेंगे, यानी आगे से दुश्मना करके सोचने के टाइम में अचानक आ जाना, उन्हें तैयार नहीं रहते, मार डालना। ये अच्छा मौका है ना, कि पहाड़ के पीछे से चढ़कर इधर उतरे हुए। जब पहाड़ नीचे उतर कर आते, बाद सहाबा अमीर भी, बाद सहाबा भी जो वहीं खड़े थे ना, उन्होंने डिफेंस करे, लड़े हुए, लेकिन किताबों में लिख कर पूरे के पूरे शहीद हो गए। बाज यहाँ तैफुल लाते हैं, यहाँ जरे नहीं, 50 में से कई सारे उतर गए, थोड़े ही ना पूरे के पूरे शहीद हो गए। अमीर भी, बाकी सब भी शहीद हो गए। अब ये पीछे से ऐसा उतर कर आ गए, मुसलमान सारी चीजों को जमा कर लो, पूरी चेहरे इनके इधर हैं, पीछे से हमला हो गया। ऐसा हमला हुआ, अब अंदाजा करके देखो, थोड़ी देर पहले क्या आवाज आती ना आने की, पीछे फिर को देखे तो पहाड़ में थे ना वो साथी यहाँ, अच्छा हमारे साथी यहाँ मुसलमान पूरे आए नहीं करको, एक बार ये हो गया ना अंदाजा। अब दोबारा भी आवाज आने से फैसला करना मुश्किल हो गया। किताबों में लिखो है, मुसलमान जब फिरे हमला होता है, क्या मुसलमान कुछ मारते हैं क्या बोल के कंफ्यूज हो गए। पहले तो ये इंतशार, फिर दूसरा क्या, अब इतना एक दूसरे के अंदर घुस गए हैं, कौन मुसलमान कौन काफिर कर को फर्क करने भी होता है। मुसलमान कुछ मार लो कौन सा की, काफिर को वो भी फर्क करने नहीं होता। इतना ज्यादा अंदर के अंदर घुसकर एकदम जोरदार हमला। अब परेशानी, बड़ी परेशानी हो गई, ये खतरनाक, थोड़ी देर के लिए अजीब क़यामत बर्पा हो गया। एकदम कुफर अंदर घुस गए, मुसलमानों के अंदर बीच में घुस गए, सबको मारते हैं, कई सारे मुसलमानों को मारते हैं। हजरत मुसाब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए। उनका चेहरा फेस है ना जरा मिलता जुलता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से था। बाज़ रिवायतों में आता शैतान करको, शैतान चीख को ऐलान कराया बोल, बाज़ में आता मुशरिक को उनकी करिया सो बोल, ऐलान जोर से ऐलान करी को, ऐ मुसलमानों मोहम्मद शहीद हो गए, मर गए मोहम्मद। ये सुनना था काफिर मुशरिक लोगों को खुशी और ज्यादा दरिंदे के जैसा नाचना शुरू कर दे। मुसलमान दिल टूट गया उनका, उनकी है सो उनकी जान से बढ़कर हुजूर प्यारे, हुजूर इंतकाल हो गए, क्या हुजूर इंतकाल हो गए, क्या उनका दिल टूट गया, मायूस हो गए, हिम्मत तोड़ दिए और कमजोर पड़ गए। लेकिन सबकी निगाह है ना, अच्छा हुजूर शहीद हो गए, कहते हैं हमें देखना वो कैसा हो गए, क्या हो गए, हमें देखे तो अच्छे बोल के सबकी निगाह हुजूर को तलाश करने में, लड़ने में नहीं, सबका फोकस हुजूर को तलाश करना, हुजूर मिलते क्या, हुजूर दिखते क्या करके। वैसा देखते 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 एक सहाबी को सबसे पहले निगाह पड़ी। वो सहाबी है ना चीख कर ऐलान करे, बार बार ऐलान करे, ऐ मुसलमानों हमारे सरताज बखैर हैं, हमारे सरदार बहयात हैं। हजरत मुसाब इब्न उमर शहीद हुए सो वो रखो, ये कंफ्यूज फैलाए सो, ये अफवाह है। देखो आज भी रहता ना फेक मैसेज व्हाट्सएप के अंदर आने का, क्या क्या नहीं हंगामे हो जाते, मुल्कों के अंदर लड़ाई हो जाती है ऐसे फेक मैसेज की वजह से। तो उसकी वजह से ये सब हंगामा हुआ था। सो अब जो ही मुसलमानों को ऐलान मिला, ये ऐलान बार बार उन्हें करते हैं, ये सहाबी जोश में, सहाबा सुने, सब खुश हो गए, दोबारा हिम्मत के साथ किधर हुजूर हैं बोल को ऐलान आवाज आई कि उधर आते हैं। अब यहाँ भी देखो परेशानी की बात, मैं आपको लंबी बात मुख्तसर करके बोलता हूँ, किधर से हुजूर जिंदा हैं बोल के ऐलान आई कि उधर मुसलमान आते, क्या उससे पहले काफिर आ गए। अच्छा इधर ही कि मोहम्मद किस्सा तमाम करेंगे तो पहले काफिर आ गए। वो मुसलमान जमा होने तक काफिर है ना एकदम घुसे, मारे मारे मारे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बोलते हैं कि आज हमारा पहरेदार कौन है करके एक ऐलान करते हैं हुजूर। फौरन एक सहाबी अपने 4 साथियों को जमा करको चारों तरफ में
حضور بیچ میں ہیں تو چاروں طرف کھڑے ہو گئے. کیا آگے بھی برابر حضور آپ کو رتی برابر بھی کیا بھی تکلیف ہونے نہیں دیں گے ہمیں. جان معمولی بات نہیں, جان ہتھیلی میں رکھو پیش کر دیں کیا ہو گئے تو بھی ہو جان دے دیں. ہو گئے, شہید بھی ہو گئے. جان جانے کے قریب حضور صحابہ کو بولے ان کو لے لگا, ان کو بول کے وہ صحابی کو لے لگا. حضور بیٹھے, ان کو دیکھتے ہیں قدم کے پاس انہوں اپنا سر رکھے. حضور کو کچھ بولتے 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 شہید ہو گئے. اللہ اکبر, حضور کے قدموں میں اپنا سر رکھ کر جان دینا کیا نصیبہ, اللہ کیا نصیبہ. ہوا کیا, ایک مکے کا ایک پہلوان تھا, ایک آدمی مکے کا ایک پہلوان نے, اس کا نام عبداللہ بن قمیہ بول کے, اس کا نام عجیب نام. انہیں کیا کرتا, یہ مسلمان یہ پریشانی میں ہی نا اسی میں گھس گیا بیچ میں اس کو تلوار سے ایسا زوردار وار کیا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری جان سے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر وار کیا. لوہے کی ٹوپی خول خوات پہنے ہوئے تھے حضور, اس پر ایسا وار کیا نا یہاں لگ کر وہ جو لوہے کے اس میں کڑائیاں ہوتے یعنی دانت کے جیسا, وہ لوہے کی ٹوپی میں وہ جا کر اچھی طرح سے اندر جا کر دب گیا, دانتوں تک جا کر چہرے کے اندر چپ کر سوراخ کرتا ہوا اندر چلا گیا. ایک دندان مبارک حضور علیہ السلام کا ایک مبارک دانت بھی شہید. صحابہ اتنا بھی برداشت نہیں کرتے تھے. میں تمہیں کمزور دل والے, حضور سے محبت صحابہ کی جو تھی نا, اللہ اکبر, رتی برابر بھی پسینہ کا قطرہ بھی حضور کو نکل جانا برداشت نہیں. ہمیں کہیں ہمیں زندہ رکھو کیا فائدہ تھا کو سوچنے والے صحابہ, تو صحابہ برداشت کرتے ہیں. خیر مارے گئے اسے, لیکن انہیں مار دیا ہے نا, ایسا چپ گیا ہے کہ خون نکلتا ہے, ایک دانت بھی شہید. حضرت صدیق اکبر کب سنبھال سکتے تھے, انہوں فوراً آگے آئے. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ, ابو عبیدہ, اللہ اکبر اللہ اکبر, زبردست کمانڈر انہوں آ کر کیا بولتے ہیں, اللہ کی قسم ابو بکر آج تو بھی مجھے چھوڑو. کتنا کی لوٹ ڈالے تمہیں, کتنا کی کر دی, آج اللہ کی قسم دے کر بولتا ہوں آج تمہیں سامنے نہیں آنا, نہیں جاؤں گا, یہ کام مجھے چھوڑو. وہ آگے بڑھتے ہیں, وہ 2-3 کڑائی اندر جو گھس گئے تھے نا, کڑائیاں اندر جو گھس گئے تھے نا, وہ آتے ہیں کیا کہ نیٹ بولڈ نہیں, لوہا اندر چپ گئے ہیں. سو اپنا دونوں کے 2-3 ٹکڑے اندر چپکو ہے نا چہرے میں, چہرے انور میں, اپنے دانت سے اسے رکھ کر کھینچتے اتنا کھینچتے وہ کڑا نکلا, دانت ایک نکل گئے, ہو گیا. ان کے منہ سے خون بہتا ہے. صدیق اکبر بولی ٹھیک ہے چھوڑو, اور ایک نکالنا ہے, میں نکالتا ہوں. پھر بھی اللہ کی قسم دیتے ہیں, اللہ کی قسم ابو بکر آج مجھے چھوڑو, آج یہ کام تو نہیں کروں گا, آج تو مجھے چھوڑو. پھر آگے بڑھتے ہیں, اپنے دانتوں سے اور ایک کڑا وہ نکالتے ہیں, نکالتے اور ایک دانت ان کا نکل گئے. ان کے 2 دانت ٹوٹ گئے, 2 کڑائی نکال دیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اب دیکھو یہ ایسا حملہ کرتے ہیں نا, چاروں طرف سے بھیڑ, اب مسلمان بھی آتے ہیں, غیرہ پہلے سے راؤنڈ اپ کر کو رکھے ہیں. یہ دھکا دیتے بھیڑ مسلمانوں کو گرانے کے واسطے کر کو ایک گھڑا خود کو رکھے تھے, کافر ہم پہلے سے ایک گھڑا خود کو رکھے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس میں گر گئے. لیکن صحابہ تو جان نثار صحابہ نا, حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی گھڑے میں گر گئے ہیں. چار ادھر سے کفار کا حملہ ہوتا, جھک کر کھڑے ہو گئے گھڑے میں. ایسے کیا مارتے کی, میرے پیٹ میں کی, سر میں کی, میرے پاؤں میں کی, کہاں لگتا کہ لگیں گے. حضور کو رتی برابر بھی دھکا ہونے چھوڑیں گے نہیں بول کے جھک کر کھڑے ہو گئے. پیٹ اندازہ کر کو دیکھو, ان کی پیٹ پہ چھلنی ہو گئی, چھلنی میں کیسا سوراخ ہوتے کہ وہ حالت ان کی پیٹ پہ ہو گئی. حضور کے ذات اقدس کو بچانے کے لیے کیا محبت حضور سے, اسلام کی کیا محبت. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ, اللہ اکبر, اپنے دونوں ہاتھوں کا ایسا کر کے کھڑے ہو گئے. ادھر سے کافران تلوار چلاتے ہیں, تیر چلاتے ہیں, کیا ہو گئے تو بھی ہو جاتے بول کے اپنے ہاتھ سے, ننگے ہاتھ سے, کیا بھی نہیں, اپنے ننگے ہاتھ سے تلوار کو تیر کو حضور تک کون سا بھی پہنچنا نہیں بول کے تھا. یہ ہے جنگ ختم ہونے کے بعد دیکھے تو ان کے جسم میں 70 گہرے زخم, 1-2 کچھ برداشت نہیں کریں گے. انہوں چیخ لو کو, چلا لو کو, پیچھے ہٹ کو, رو لو کو, بھاگے نہیں, وان جم کو کھڑ کو. ان کا ایک ہاتھ ہے نا شل ہو گیا, ہمیشہ کے واسطے کام نہیں کرنے کا, بالکل بیکار ہو گیا, شل ہو گیا ان کا ایک ہاتھ. ایسی جانی ساری. حضور علیہ الصلوۃ والسلام, میں بات کو ختم کرتا ہوں, بہت وقت لے لیا ہوں میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھڑے میں ہے نا, خون بہتا ہے, اپنے کپڑوں سے جبے سے پوچھتے حضور, خون کا فوارہ نکلتا ہے, زبان سے دعا جاری ہے, اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون. یا اللہ میری قوم کو بخش دے, اللہ معاف کر دے, اللہ ان کو معلوم نہیں میں کون بول کے. یا اللہ میرے کفار مارتے ہیں, درندوں کے جیسا حملہ کرتے ہیں, ان کے لیے حضور کی دعا دے. حضور یہ بھی بولے صحابہ کو,
میرا ایک خون کا خطرہ بھی اگر زمین میں گر گیا اللہ کو اتنا غصہ آئے گا سب کو عذاب میں اللہ غارق کر دیتا، ختم کر دیتا، ایک خون کا خطرہ بھی۔ اس لیے حضور پوچھتے ہیں سو مسلسل، جنگ ختم ہوئی، 70 مسلمان شہید ہو گئے، 30 پر 3 کافر مارے گئے تھے۔ شہداء احد کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب معاملہ کی، رہتی دنیا تک کے لیے وہ سب فقہ کے اسلامیہ سٹہ نور گئی، اس میں کئی سارے مسائل لوگ وہاں سے نکلتے، بے شمار چیزیں۔ اسی سال حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے حضور کا 3 سن ہجری میں نکاح ہوا تھا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا تھا، اسی سال حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے، انہوں پیدا ہوئے تھے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نبی علیہ السلام کی ذات کو تکلیف نہیں پہنچنا، اگر کو صحابہ جو کرنا تھا کرے۔ آج نبی کی لائی ہوئی شریعت کو نقصان پہنچانا، امت مسلمہ کو نقصان پہنچانا اگر کو دشمن ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے ایک ہمیں طریقہ پوچھنا، یا اللہ اس کے لیے مجھے استعمال کر لے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس کار خیر کے لیے استعمال فرما لیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔